الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه سيدنا وحبيب الله. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے اس میں ظاہر کرنے کی نماز فجر کی اپنی مسجد میں آنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. الحمدللہ آج دوسرے عشرے کا آغاز ہو رہا ہے. پہلا عشرہ رحمت و کرم کا تھا، دوسرا عشرہ بخشش و مغفرت کا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان کو اسلام کو ایک پیکیج دیا ہے. وہ پہلے 10 دن کا تھا، 10 دن پھر آخری 10 دن، یعنی اب 11 رمضان سے لے کر 20ویں روزے تک اللہ کا حکم ہے کہ آپ مسلسل اپنی بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہیں، جس میں ایک دفعہ بھی خلوص نیت سے اپنے گناہوں پہ نادم و شرمسار ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. یہ معافی کا خصوصی سلسلہ صرف ماہ رمضان شریف کے اس درمیانی عشرے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں. تو ہر نماز کے بعد ہر وقت دن کو اگر فارغ ہیں، باوضو ہیں، کاروبار ہے، دکانوں پہ ہیں، مصروفیات زندگی ہے، استغفار پڑھتے رہا کریں. نماز کے بعد ان 10 دنوں میں خصوصاً اپنی بخشش و مغفرت کے لیے اور امت مسلمہ کی اپنے والدین کی بخشش و مغفرت کے لیے دعائیں کیا کریں. آج کے جو اس درس قرآن میں ہم نے آیت کریمہ تلاوت کی سورۃ توبہ کی 11ویں سپارے کی، اس پر ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد ضرارًا نقصان پہنچانے کے لیے، وَكُفْرًا اور کفر کرنے کے لیے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ٹوٹ ڈالنے کے لیے اہل ایمان میں، وَإِرْصَادًا اور اس مسجد کو کمینگاہ بنایا، لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ اس لیے کہ جو لڑتا رہا اللہ سے اور اس کے رسول سے اب تک، وَلَيَحْلِفُنَّ اور وہ قسمیں کھائیں گے کہ ان اردنا الا الحسنى کہ ہمارا صرف ارادہ اس مسجد کو بنانے کا بھلائی کا تھا. واللہ یشہد اللہ گواہی دیتا ہے انہم لکاذبون کہ وہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. لا تقوم فیہ ابدا آپ اس مسجد میں کھڑے نہ ہوں، قیام نہ کریں، نماز نہ پڑھیں. لمسجد ایسی مسجد اس عادت تقویٰ کہ ان کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے، آپ ایسی مسجدوں میں جا کے نماز ادا کریں. تو ان آیات میں، اس آیت کریمہ میں ایک مسجد کا ذکر قرآن کریم میں 11ویں سپارے میں کیا گیا ہے. منافقین، جیسا ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ منافقین قرآن کریم اول سے لے کر آخر تک آپ پڑھیں تو جتنا نقصان اسلام کو منافقین نے پہنچایا ہے اتنا کفار نے نہیں پہنچایا. اس لیے جہنم میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے 7 طبقے رکھے ہیں.
درجہ بدرجہ، پہلا درجہ اس میں آگ کم ہے، عذاب کی شدت کم ہے، پھر دوسرا ہے آگ اسی طریقے سے ان کی شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ جو ساتواں درجہ ہے آخری جہنم کا، اس کی اتنی شدت ہے کہ جہنم کے 6 جو طبقے ہیں، 6 جو درجے ہیں پہلے، اس 7ویں درجے سے روزانہ 100 مرتبہ بنا مانگتے ہیں، یعنی آگ سے بنا مانگ رہی ہے کہ یا اللہ ہمیں 7ویں درجے سے بچانا۔ تو 6 درجے میں کفار کو ڈالا جائے گا اور 7ویں درجے میں منافقین کو ڈالا جائے گا، یعنی منافقین کو بھی کفار سے بدتر عذاب دیا جائے گا۔ تو یہاں پر ایک مسجد کا ذکر ہے کہ جو منافقین نے بنائی، منافقین نے بنائی۔ یہ مسجد اس لیے بنائی تھی کہ ہم اس مسجد میں بیٹھ کر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، داڑھی رکھ کر، نمازیں پڑھ کر، اذانیں پڑھ کر، تلاوت قرآن کر کے ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے رہیں گے۔ تو جب یہ مسجد انہوں نے قباء میں، جہاں پہ پہلی مسجد قباء حضور نے فرمائی، اس کے ساتھ ہی تھوڑے سے فاصلے پر منافقین نے ایک مسجد تیار کی، اور جب مسجد مکمل ہو گئی تو وہ سارے حضور کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ حضور چونکہ مسجد قباء دور ہے، بستیوں سے لوگ آتے ہیں، بارشیں ہو جاتی ہیں، راستے میں پانی ہوتا ہے، ندی نالے ہیں، تو راستے میں جنگل بھی پڑتا ہے، تو وہاں پہ وحشی جانور بھی ہیں، تو حضور ہم نے اس لیے بوڑھے ہیں، بچے ہیں، بارشوں کا موسم، بارشوں کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، تو ہم نے وہاں ایک مسجد بنائی ہے، تو حضور اگر آپ وہاں پہ تشریف لائیں، ایک دفعہ نماز پڑھا دیں تاکہ برکت ہو جائے، اور پھر مسلمان وہاں پر آ کر نماز پڑھتے رہیں۔ چونکہ حسن اتفاق ان دنوں میں غزوہ تبوک درپیش تھا، تیاری ہو رہی تھی جنگ تبوک کی، تو حضور نے فرمایا کہ اب ہم غزوہ تبوک درپیش ہے، ہم مصروف ہیں، جب واپس آئیں گے غزوہ تبوک سے تو پھر دیکھیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حضور غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے، مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے، تو یہی منافقین پھر سارے اکٹھے ہو کر پھر حضور کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ چونکہ جہاں سے گزر رہے ہیں تو تشریف لائیں ہماری مسجد میں، آپ نماز پڑھائیں تاکہ برکت ہو جائے، تو لوگ مسلمان جہاں پہ نماز پڑھتے رہے۔ تو جو ہی حضور نے ابھی ارادہ فرمایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کر یہ آیات بھیجی کہ حضور کو یہ بتایا گیا کہ اب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ آپ نے اس مسجد میں نہیں جانا، بلکہ کیا کریں، اس مسجد کو صحابہ کو حکم دے، غلاموں کو اس مسجد کو پابند خاک کر دیں، اس کو گرا دیں اور اس کو جلا دیں، اس کو راکھ کا ڈھیر بنا دیں۔ چنانچہ اس مسجد کو حضور نے ان آیات کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کو حکم دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے، اس کو گرا دیا گیا، پھر اس کو آگ لگا دی گئی، پھر وہاں پر گندگی کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ اب بھی اس جگہ پہ گندگی کا ڈھیر ہے۔ اب دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا، وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی۔ اب تھی تو مسجد نا، قرآن اس کو مسجد ہی کہہ رہا ہے، کوئی اور نہیں کہا۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا، قرآن اس کو کیا کہا؟ مسجد۔ ایک انہوں نے مسجد بنائی۔ اب کیا تھا اس مسجد میں؟ ان لوگوں میں کمی کیا تھی کہ منافقین میں جو سب سے بڑی خامی تھی وہ یہ تھی کہ وہ حضور کی ذات میں نقص تلاش کرتے تھے، عیب تلاش کرتے تھے، اور ان کا ایک ہی تھا جب حضور مسجد میں تشریف لاتے نا تو وہ سارے آپس میں سر جوڑ کے بیٹھ جاتے، حضور اس بات کا علم نہیں ہے، اس بات کا علم نہیں ہے، حضور کے پاس علم غیب نہیں ہے، یہ کیسے نبی ہے، رسول ہے۔ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو وہ مانتے تھے۔ پہلا سپارہ پڑھے نا، پہلے سپارے کے پہلے رکوع میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں یقول آمنا باللہ، جو کہتے ہیں ہم اللہ پہ مان لائے، وبالیوم الآخر، آخرت میں مان لائے،
اللہ پر ایمان رکھتی ہیں، آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، وما اور حالیہ ہے، وما ہم بمؤمنین، حالت ان کی یہ ہے کہ وہ ایماندار ہے نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے مانتے ہیں، یوم آخرت پر بھی ایمان ہے رکھتی ہیں، لیکن وہ ایماندار ہے نہیں ہے، وہ مومن ہے۔ اللہ کو ماننے، آخرت کو ماننے کے باوجود بھی وہ مسلمان اور مومن ہے نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ تھے منافقین، آتے ساتھ جوڑ کے بیٹھ جاتے، حضور مسجد میں تشریف لاتے تو عبداللہ بن ابی ہے، اس کے جتنے بھی ساتھ وہ جماعت تھی وہ سارے آپس میں بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، کوئی اس کونے میں کوئی اس کونے میں، سب نے آپس میں ملا رکھے ہیں، سرگوشیاں کرتے تھے، حضور کو اس بات کا علم نہیں، علم غیب کا انکار کرتے تھے۔ تو ایک دن پھر جبریل آ گئے اور جبریل نے کہا، حضور اللہ فرماتا ان کے نام لے لے کر ان کو اٹھا کر مسجد سے باہر پھینک دیا تھا۔ تو حضور جلال میں آ گئے اور میں سب کو اٹھا کر میری مسجد سے باہر پھینک دو، اور اللہ کے بعد ان کو جان داخل کی اجازت ہے نہیں ہے۔ اب یہ کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، ان کی داڑھیاں بھی تھی، کلمہ بھی پڑھتے، سر پہ امامہ بھی رکھتے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے، وہاں اذان بھی ہوتی تھی، نماز بھی ہوتی تھی 5 وقت کی۔ کس چیز کی کمی تھی؟ صرف حضور کی ذات پر نقص تلاش کرتے اور حضور علم غیب کو نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ فرماتا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا، وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی دِرَارًا، تکلیف پہنچانے کے لیے، وَكُفْرًا، اور کفر کرنے کے لیے۔ اب کفر وہاں پہ کیا تھا؟ کفر تو یہ ہے نا کہ کلمے کا انکار کر دیا جائے، پھر کفر ہے۔ اللہ نے فرمایا مسجد بنائی کفر کرنے کے لیے، وَكُفْرًا، کفر کرنے کے لیے، اور کفر کیا تھا؟ حضور کی ذات پہ نقص تلاش ہے، حضور کی علم غیب کا انکار کرنا تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ کفر تھا، یہ کفر تھا جو کرنے کے لیے مسجد بنائی ہے۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے درمیان فرقہ ڈالنے کے لیے، پھوٹ ڈالنے کے لیے۔ نہیں تم کہتے ہو کہ حضور صاحب کو جانتی ہیں، یہ ہے وہ ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، حضور ہماری قسم ہے۔ تو ایسی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا انہوں نے مسجد بنائی تھی کس لیے؟ اب نماز کا انکار تو نہیں کیا تھا، کلمے کا بھی نہیں کیا، اذان بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن ایک بات ہی صرف حضور کے علم غیب کا انکار کر رہے تھے، جس کو آگے تشریح میں لکھا ہوا ہے۔ یہ بات کی تو اللہ نے فرمایا انہوں نے مسجد بنائی کفر کرنے کے لیے، دِرَارًا وَكُفْرًا، کفر کرنے کے لیے۔ اللہ نے اس کو کفر قرار دیا۔ جیسے پیچھے دیکھیں نا، ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب عبداللہ بن ابی جو ہے وہ مر گیا، اب عبداللہ بن ابی حضور کی پیچھے نمازیں بھی پڑھی تھی، جہاد بھی کیے تھے، روزے بھی رکھے تھے، داڑھی بھی تھی، سب کچھ کرتا تھا، لیکن جب وہ مر گیا اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا، تم نے اس کی جنازہ نہیں پڑھی، اور منہم، اس کے نظریات اور فکر و خیالات رکھنے والے قیامت تک جتنے آتے رہیں گے، حضور آپ نے ان میں سے کسی کا بھی جنازہ آپ کے امت میں سے آپ کو غلام نہیں پڑیں گے۔ کیوں؟ انہم کافروا، یہ کافر تھے، انہوں نے کفر کیا، انہوں نے کلمے کا انکار تو نہیں کیا تھا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ انہم کافروا باللہ، وہ کافر تھے۔ وہ حضور کی ذات پہ نقص تلاش کرنا، حضور کے علم غیب کا انکار کرنا، قرآن کی آیات کا جو ترجمہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کفر ہے۔ آگے فرمایا کہ جب مسجد بنا دی نا، وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اب وہ قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں، وَلَا يَحْلِفُنَّ، حلف اٹھاتے ہیں، قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں، ان اردنا الا الحسنى، ہمارا تو ارادہ نیکی کا تھا، اچھائی کا تھا، تبلیغ کا ہے، آپ کو دین سکھانا ہے، قرآن سکھانا ہے، نماز پڑھانی ہے، بس نماز سکھانی ہے، وضو کے مسائل سکھانے ہیں، ہمارا ارادہ ان اردنا الا الحسنى، ہمارا ارادہ کیا ہے؟ صرف نیکی کا ہے، تبلیغ کا ہے، قرآن کا ہے۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ، اللہ فرماتا ہے وہ قسمیں اٹھا کر یہ کہیں گے کہ ہمارا ارادہ کیا ہے، ان اردنا الا الحسنى، صرف نیکی کا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَشْهَدُ،
وہ تو قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہمارا ارادہ نیکی کا ہے. واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں گواہی دیتا ہوں انہم لکاذبون کہ وہ جھوٹے ہیں. واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ فرماتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ جھوٹے ہیں. آگے فرمایا نا، آگے لوگ ایک مسئلہ پوچھتے ہیں نا کہ جی اس مسجد میں نماز ہوتی ہے، اس مسجد میں نماز نہیں ہوتی، وہاں پہ پڑھیں. نماز ہی پڑھنی ہے نا جی، جس مسجد میں چلے جائیں نماز ہی پڑھنی ہے نا، اور کیا ہے. آج قرآن کہتا ہے لا تقم فیہ ابدا، آپ نے ایسی مسجدوں میں قیام نہیں کرنا، ایسی مسجدوں میں نماز نہیں پڑھنی. لا تقم فیہ ابدا، آپ نے ایسی مسجدوں میں کھڑا نہیں ہونا. ایسی مسجدوں میں نماز ہے. یہ وہی مسجد تھی نا، حضور کو حکم دیا کہ ایسی مسجد کو گرا دیا جائے، آگ لگا دی جائے. صحابہ نے آگ لگائی، صحابہ نے گرایا. اللہ نے حکم دیا، جبریل قرآن کی آیات لے کے آئے، اس کے بعد اس مسجد کو گرایا گیا، اس کو آگ لگائی گئی. وہ بھی تو مسجد ہی تھی نا، محراب تھی، اذان تھی، نماز تھی، قرآن تھا، کیا کچھ نہیں تھا. لیکن صرف حضور کی محراب کا انکار، حضور کی ذات میں نقص تلاش کرتے تھے. فرمایا یہ کفر کرتے ہیں. آگے فرماتے ہیں لا تقم فیہ ابدا، کہ تم نے ایسی مسجد میں کبھی نماز نہیں پڑھنی. کس مسجد میں پڑھنی ہے؟ لمسجد اسس علی التقوی، ایسی مسجد میں نماز پڑھنی ہے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہو. اور تقوی کیا ہے؟ سورۃ حجرات 26 سپارہ اللہ فرماتا ہے تیسری آیت میں، تقوی یہ ہے کہ جب دربار مصطفیٰ میں تم اپنے سانسوں کی آواز کو بھی ادب ہی سمجھو، حضور سے حد درجہ محبت کرو گے، حد درجہ محبت کرو گے، تو یہ اللہ کے ہاں تقوی ہے. ایسی مسجدیں جن کی بنیاد ادب مصطفیٰ پہ رکھی جائے، محبت مصطفیٰ پہ رکھی جائے، حکم ہے کہ تم ایسی مسجدوں میں جا کر نماز ادا کرو. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا